الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء وليصلي ركعتين ثم يثني على الله تبارك وتعالى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مختلف ضرورتیں اور حاجتیں رکھی ہیں. اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے ذات میں دیکھیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہماری صبح سے شام تک بے شمار ضرورتیں ہیں، اور کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جس کے لیے انسان کی دلی تمنا ہوتی ہے، دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ضرورت پوری ہو جائے. اس کو بعض دفعہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنی امت کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا جس طریقے کی بنیاد پر انسان اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں اپنے پروردگار کے سامنے رکھ سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باریک باریک باتیں، جن باتوں سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، جن باتوں سے اللہ رب العالمین وہ نعمت عطا کر دیتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی، وہ راستے جن راستوں سے گزر کر انسان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ کلمات جن کلمات کو اللہ رب العالمین بڑا محبوب جانتے ہیں، ان سب کی نشاندہی فرما دی. چھوٹی سی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یوں کہا جائے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا تو یہ مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین سے اتنا قوی تعلق، اتنا مضبوط تعلق تھا کہ وہ جانتے تھے کہ کن طریقوں سے اللہ رب العالمین کو منایا جا سکتا ہے، کن طریقوں سے اللہ رب العالمین جلدی عطا فرما دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کا ذکر فرمایا. اس طریقے کا نام ہے صلاۃ الحاجت. ایک وقت تھا کہ مسلمان اپنی ضرورتوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرواتے تھے. اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر، علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرتے کہ اللہ کے دربار میں آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے. لیکن جیسے جیسے ہم لوگ مادی دنیا کے اندر، مادی معاشرے کے اندر زندگی گزارتے گزارتے بوسیدہ ہو گئے تو ہماری سوچیں بھی بوسیدہ ہو گئیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اسباب کے اندر رکھا ہوا ہے، سارا کام اسباب کے اندر ہے.
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اسباب بھی تمہیں اختیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پہ کرنا ہے۔ جب دونوں چیزیں اپنی جگہ پر قائم دائم ہوں گی، یعنی اسباب بھی اختیار کیے جائیں گے اور مسبب الاسباب پہ بھی بھروسہ کیا جائے گا، اور پھر مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنے کی عملی نمونے کے طور پر نمازیں پڑھی جائیں گی، تو پھر اللہ رب العالمین ان ضرورتوں کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ انسان شزدر رہ جائے گا، انسان ہکا بکا رہ جائے گا۔ بعض ایسے واقعات رونما ہو جائیں گے کہ انسان کہے گا یا اللہ اتنی جلدی؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ نماز حاجت ہے، اور اس وقت پوری امت مسلمہ کی عظیم ضرورت ایک اسلامی مملکت، ایک اسلامی بلاک، ایک اسلامی قوت، ایک اسلامی شوکت، ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی نظام تجارت، ایک اسلامی سیاست، ایک اسلامی معاملات اور اخلاق، اس کی ایک عملی نظیر وجود میں آ جائے کہ ہم کو یہ کہنا نہ پڑے کہ آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو فلاں کتب خانے میں جا کر فلاں کتاب کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو اسلام نظر آ جائے گا، اسلامی عقائد پتہ چل جائیں گے، آپ فلاں کتاب پڑھ لیجئے آپ کو اسلامی معاشرت کا پتہ چل جائے گا، آپ فلاں کتاب پڑھ لیجئے آپ کو اسلامی تجارت کا پتہ چل جائے گا، آپ فلاں کتاب پڑھ لیجئے آپ کو اسلامی اخلاق کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر کہا جائے کہ عملی طور پر کہیں دکھائیے تو انسان انگوش بدندہ رہ جاتا ہے، شزدر رہ جاتا ہے کہ کس کو مثال کے طور پر پیش کروں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو مملکت پاکستان ہم کو عطا کی ہے، یہ مملکت پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر عطا کی گئی ہے، یہ مملکت پاکستان غم خواری کے لیے ادا کی گئی ہے، یہ مملکت پاکستان اس لیے عطا کی ہے کہ سارے عالم کے مسلمان اس سے امیدیں وابستہ کریں، اپنی ایمان کا تحفظ اس کے ذریعے سے کریں، اپنی ایمان کی سربلندی کا سامان یہاں پر فراہم ہو، اپنے ایمان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جوق در جوق یہاں پر آتے رہیں۔ جن ذمہ داریوں کو علماء نے اٹھایا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ ذمہ داریاں بغیر وسائل کے، بغیر اسباب کے اللہ کے سامنے راتوں کو رو رو کر بڑے بڑے ادارے قائم کیے گئے، اور دنیا سے لوگ پڑھنے آ رہے ہیں، جن کا خرچہ بھی وہ ادارہ اٹھا رہا ہے، جن کے کھانے پینے کا انتظام بھی ادارے کر رہے ہیں، جن کے لباس اور پوشاک کا بھی انتظام ادارے کر رہے ہیں، جن کے کتابوں کا بھی انتظام بھی ادارے کر رہے ہیں، جن کے لیے بہترین اساتذہ کا انتظام بھی ادارے کر رہے ہیں، اور پھر ایسے افراد ان اداروں سے پڑھ کے نکلے ہیں، تو کوئی اپنے علاقے میں شیخ الحدیث ہے، کوئی اپنے علاقے میں قاضی القضات ہے، کوئی اپنے علاقے میں محدث ہے، کوئی اپنے علاقے میں مفسر ہے، کوئی اپنے علاقے میں مجود ہے، کوئی اپنے علاقے میں داعی ہے، کوئی اپنے علاقے میں خطیب ہے، کوئی اپنے علاقے میں مؤذن ہے، کوئی اپنے علاقے میں امام ہے۔ دین کی دعوت کو 72 سال سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے، دینی تعلیم کی ترویج کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے، بغیر وسائل کے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے ایک نظام کو لے کے چلے، تو اللہ رب العالمین نے پاکستان کو وہ مقام عطا کیا کہ پاکستانی دنیا کے اندر یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا یہاں پر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آکسفورڈ کے مقابلے میں، کیمبرج کے مقابلے میں دینی مدارس کو وہ مقام عطا کیا ہے جو آکسفورڈ کو بھی نہیں ہے، جو کیمبرج کے نظام کو بھی نہیں ہے، وہ مقام اللہ نے عطا کیا، اور یہ مقام عطا کیا دین کی وجہ سے، یہ سربلندی عطا کی دین کی وجہ سے۔ دوسری طرف دیکھیے اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کے کام کو اس ملک سے شروع کیا، اور دعوت و تبلیغ کی آواز سارے عالم میں پھیل گئی، یہاں سے داعی جا رہے ہیں، یہاں سے بڑے بڑے قربانی کرنے والے جا رہے ہیں، یہاں سے مجاہدات کرنے والے جا رہے ہیں، اور خصوصی گشت ہو رہا ہے، عمومی گشت ہو رہا ہے، پیدل جماعتیں چل رہی ہیں، قربانیوں کے ساتھ، مختصر وسائل کے ساتھ، سارے عالم کے اندر، افریقہ کے جنگلات کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، یہاں سے دعوت چل رہی ہے، اور دعوت کے لوگوں کا واسطہ
یہاں کے مرکز رائیونڈ سے ہیں، وہ اب ان سے مشاورت کرتے ہیں، مشاورت کر کے اپنا نظام بناتے ہیں۔ دعوت تبلیغ کی ایک ہوا قائم ہو چکی ہے اور ساری دنیا رشک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ اسلامی دعوت کو دیکھنا ہے تو اسلامی دعوت کو دیکھنے کے رائیونڈ جاؤ، وہاں پر جا کے اس نظام کو سیکھو۔ یہ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو مقام عطا کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے خانقاہوں کا ایک نظام قائم کیا، تو خانقاہوں کے نظام میں دنیا سے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں۔ کہیں مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کام کر رہے ہیں، کہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کام کر رہے ہیں، کہیں کسی بزرگ کے خلفاء کام کر رہے ہیں، اور ایسے دعوت کا کام کر رہے ہیں، ایسی تزکیے کا کام کر رہے ہیں کہ ایسے ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں کہ ہر فرد کو دیکھ کر کہا جائے شاید یہی شیخ وقت ہے، شاید یہی ولی اللہ ہے، شاید یہی ولی کامل ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا عدالتی نظام قائم ہو جائے، اور اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب مدثر ذلہ العالی اس فریضے کو کئی سال تک انجام دے چکے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے ایسا سیاسی نظام وجود میں آ جائے جس سیاسی نظام کو دیکھ کر کہا جائے اسلامی سیاست یہ ہے۔ اصل میں آج کل سیاست کے ساتھ کرپشن کو نتھی کر دیا گیا ہے، سیاست کے ساتھ بد اخلاقی کو نتھی کر دیا گیا ہے، سیاست کے ساتھ غنڈہ گردی کو نتھی کر دیا گیا ہے۔ ورنہ سیاست اگر دیکھنی ہے تو مدینہ کے والی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو دیکھیے، اگر سیاست دیکھنی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو دیکھیے، اگر سیاست دیکھنی ہے تو عمر فاروق کی سیاست کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر سیاست دیکھنی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو دیکھیے، اگر سیاست دیکھنی ہے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو دیکھیے، اگر سیاست دیکھنی ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو دیکھیے کہ دنیا کے اندر دین کو لے کے چل رہے ہیں۔ ایک طرف دین کی دعوت ہے، ایک طرف دینی جہاد ہے، ایک طرف خانقاہیں ہیں، ایک طرف دعوت تبلیغ کا نظام ہے، ایک طرف ریسرچ ہو رہی ہے، ایک طرف افرادی قوت تیار ہو رہی ہے، ایک طرف عورتوں کی پرورش ہو رہی ہے، ایک طرف بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، ایک متحرک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ آج ایک مسلمان کی تمنا یہ ہے کہ وہ چلتا پھرتا اسلام دیکھے۔ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر آپ کو تجارت دیکھنی ہے تو آپ صرافہ بازار میں چلے جائیے، آپ کو تجارت دیکھنی ہے آپ جوڑیہ بازار میں چلے جائیے، آپ کو تجارت دیکھنی ہے آپ جامع قلعت میں چلے جائیے، آپ کو تجارت دیکھنی ہے اسلامی تو آپ کپڑا مارکیٹ میں چلے جائیے، آپ کو تجارت دیکھنی ہے تو آپ جو ہے بنس روڈ پہ چلے جائیے، آپ کو تجارت دیکھنی ہے تو آپ جو ہے فلاں فلاں علاقوں میں چلے جائیے، وہاں پر مسلمان تاجر کیسے تجارت کر رہا ہے۔ جیسے ایک وقت تھا کہ ایک حاجی ایک دکان پہ گیا، دکان پہ جا کر اس نے کپڑے کو پسند کیا، کپڑے کو پسند کر کر اس نے کہا کہ یہ کپڑا کتنے کا ہے، اس کو قیمت بتائی گئی تو دکاندار نے کہا آپ اس کپڑے سے متفق ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل۔ آپ اس ریٹ پہ بھی متفق ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل۔ تو کہا کہ آپ میرے برابر والے سے لے لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے لینے آیا ہوں، مجھے تم سے بات کی ہے، تم مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ اس نے کہا یہ چھوڑیے آپ جائیے وہاں پر۔ اصرار کیا گیا، اس نے انکار کیا تو شوق بڑھا، انہوں نے کہا نہیں اب تمہیں بتانا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ دراصل صبح سے میری اللہ تعالیٰ نے بکری کروا دی ہے، بسم اللہ ہو چکی ہے، میرے پڑوسی کی صبح سے بسم اللہ نہیں ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ یہ بسم اللہ آپ کے ہاتھ سے ہو جائے۔ یہ مثال کون پیش کرے گا؟ ایک کپڑا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنے سیلز مین کو دیا اور کہا کہ اس کے اندر یہ نقص ہے اور اس کی قیمت یہ ہے، اس نقص کے اندر اور اس قیمت کے اندر تم بیچ دینا، نقص بتا کر۔ ملازم نے اس کو اچھے دام پہ فروخت کر دیا اور عیب بھی نہیں بتایا۔ امام صاحب کو پتہ چلا، امام صاحب نے فرد کو تلاش کیا اور تلاش کر کے اس سے کہا کہ یہ کپڑا جو تم لے کے گئے ہو اس میں یہ عیب ہے، لہٰذا یہ کپڑا ہم کو واپس کر دو، اپنے پیسے لے لو۔ ہم ہوتے تو ہم سیلز مین کو تھپکی دیتے، میاں تم نے کچرا بیچ دیا، تم اصل سیلز مین ہو۔
میرے عزیز دوستو بھائیو، اسلام ہماری ضرورت ہے، اسلام ہمارے بچوں کی ضرورت ہے، اسلامی نظام انسانوں کی ضرورت ہے، صرف مسلمان کی نہیں، انسانوں کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ یہ ہماری ایک ضرورت ہے، بنیادی ضرورت، اسلامی نظام۔ تو اس اسلامی نظام سے ہم اپنی صلاۃ الحاجت کا آغاز کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب من کان لہو الی اللہ حاجت او الی احد من بنی آدم، کسی آدمی کی ضرورت ہے اللہ کے دربار میں یا کسی انسان کے پاس، فلیتوضا، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولیحسن الوضو، اچھی طرح وضو کرے۔ یہ نہیں کہ باتیں ہو رہی ہیں، گپ شپ لڑ رہی ہے، یہ خیال نہیں کہ کوہنی خشک رہ گئی، یہ خیال نہیں کہ ایڑی خشک رہ گئی، یہ خیال نہیں کہ آنکھ کی پتلی کے پاس جو ہے جو پپوٹا ہے وہ خشک رہ گیا، یہ احساس نہیں ہے صحیح طریقے سے کلی ہوئی کہ نہیں ہوئی، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے اچھی طرح وضو کرنے کے لیے جو دعائیں بتلائی گئی ہیں۔ بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو تو ابھی یہاں ذکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک دو دعا، وہ دعا بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ آپ سوچئے، دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت پیدا فرما دیجئے۔ ہر آدمی پریشان ہے کہ اس کو گھر چاہیے، جس کا 20 گز کا ہے وہ 40 گز کا چاہتا ہے، جس کا 40 گز کا ہے وہ 60 گز کا چاہتا ہے، جس کا 60 گز کا ہے وہ 100 گز کا چاہتا ہے، جس کا 100 گز کا ہے وہ 250 گز کا چاہتا ہے۔ ایک دوڑ ہے جو لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کیا بتلائیے کہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھ کے 5 دفعہ نماز سے پہلے وضو کر رہے ہیں، ایک دفعہ تو اللہ قبول کر لے گا، ورنہ تو اللہ تو ہر دفعہ قبول کر لے گا، لیکن ایک دفعہ تو قبول کر لے گا۔ اور ساری زندگی میں کتنے وضو ہوئے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری۔ اور دوسرا مسئلہ ایک گھر کا ہے، اور تیسرا مسئلہ رزق کا ہے، وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دی، فائدہ ہمارا۔ پھر اس کے بعد وضو سے فارغ ہوئے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ اپنے ذات کی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجئے اور پاکیزہ لوگوں میں بنا دیجئے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اچھی طرح وضو کر لیا۔ پھر وضو کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیحسن الوضوء ولیصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھے۔ اب عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں صلاۃ الحاجت کی کیا نیت ہے، صلاۃ التوبہ کی کیا نیت ہے، تحیۃ الوضو کی کیا نیت ہے، تحیۃ المسجد کی کیا نیت ہے، لمبی لمبی نیتیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ میرا منہ قبلے کی طرف اور میں یوں اور وہ۔ یہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے ارادہ کیا، آپ کی نیت ہو گئی۔ قبلہ روح کھڑے ہوئے، اور قبلہ روح کھڑے ہو کے آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجربات کے اندر یہ بات آئی، یہ حدیث کے اندر نہیں، یہ تجربات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جو آدمی پہلی رکعت میں صلاۃ الحاجت کے علم نشرح پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھتا ہے، تو تجربے یہ بات آئی ہے کہ وہ حاجت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ تو علم نشرح لک صدرک سب کو یاد ہے، اذا جاء نصر اللہ سب کو یاد ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلْيُثْنِ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کیوں کریں بھائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک جواب محدثین نے لکھا ہے کہ کسی سردار کو، کسی بادشاہ کو خط لکھا جاتا ہے تو اس کے القابات سے اس کو نوازا جاتا ہے، عالی مقام، محترم، واجب الاحترام، یہ الفاظ لگائے جاتے ہیں۔ اور اللہ تو شہنشاہ ہے، تو اللہ سے مانگنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ادب آداب کے کلمات اور القابات کا استعمال کیا جائے۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے محدثین نے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان جب ضرورت مند ہوتا ہے تو اس کو جو اس وقت، اس ضرورت کے وقت میں حاصل کی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں، ان نعمتوں کا احساس نہیں رہتا، تو وہ ناشکرہ بن جاتا ہے، اور ناشکرے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اللہ کی حمد و ثنا کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ تمہیں 10 نعمتیں ملی ہوئی، ایک نعمت اور چاہیے، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں 15 نعمتیں دے دیں گے۔ تو اب یہاں پر وَلْيُثْنِ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی حمد و ثنا کرے، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود بھیجو۔ محدثین نے لکھا اس میں نکتہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی دعا کے بارے میں یقینی طور پہ نہیں کہا جاتا کہ یہ دعا قبول ہو جائے گی، لیکن درود شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ درود شریف ضرور قبول ہو جائے گا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اس کے ابتدا کے اندر درود شریف پڑھ لو، اس کے انتہا میں درود شریف پڑھ لو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ دعا کا ابتدائیہ قبول کر لے، دعا کا تتمہ قبول کر لے اور بیچ کی دعا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ شفقت فرمائی اور فرمایا کہ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے یہ بھی سکھلا دیا کہ اللہ کی حمد و ثنا کیسے کرنی ہے۔ جن کو یہ کلمات یاد ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اگر جن کو یاد نہیں تو سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کر لی۔ اور ورنہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، یہ میں نے پوری روایت پڑھی، یہ دعا سکھلائی، اور پھر فرمایا کہ اپنی حاجت کا ذکر کرو، اور حاجت کا ذکر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد تم درود شریف پڑھو۔ اب تم نے اسباب اختیار کر لیے، اب تمہیں چاہیے کہ مسبب الاسباب پر، یعنی تم پہلے پورا بیس بنا لو۔ مثال کے طور پر تم نے دکان کھول لی، دکان کھولنے کے بعد تم نے اپنا سامان بھر دیا، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اے اللہ ہم نے اسباب اختیار کر لیے کیونکہ آپ کے نبی نے بتلایا تھا کہ اسباب اختیار کرنے، لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پہ کرنا ہے، اس لیے ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے آپ سے مانگنے آئے ہیں، اے اللہ ہماری دکان کو چلا دے۔ ابھی تو ہم کو مانگنا ہے کہ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن قائم فرما دے، ہمارے ملک کی تجارت کو بہتر کر دے، ہمارے ملک کے مدارس کو ترقی دے دے، ہمارے ملک کی مسجدوں کو ترقی دے دے، ہمارے ملک کی خانقاہوں کو ترقی دے دے، ہمارے دعوت تبلیغ کے کام کو ترقی دے دے، ہمارے جتنے دینی شعبے ہیں ان شعبوں کو زندہ کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اقتصادیات کو بہتر کر دے، ہمارے ملک کی معاشرت کو بہتر کر دے، ہمارے ملک والوں کے اخلاق کو بہتر کر دے۔ یہ اللہ سے صلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگیں، زندگی میں ایک دفعہ اپنے ملک کے لیے مانگ لیں۔ ملک نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے اور بہت کچھ دے رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم سوچیں 70 سال پہلے جن لوگوں کی زندگیاں ہیں ان سے پوچھیں اور 70 سال بعد کی زندگی دیکھیں تو آج وہ بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن منہ پہ شکر کی کلمات نہیں ہیں۔ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نہ اپنے ملک کی قدر کرتے ہیں، نہ اپنے ملک کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، نہ اپنی ملک کی سہولتوں کی قدر کرتے ہیں۔ یہ ملک بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ ملک ہم کو 27 رمضان مبارک کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا انتخاب تھا، اتفاق نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے کلمہ لا الہ الا اللہ پہ یہ ملک عطا فرمایا ہے، تو اس ملک کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہے، اور جس عمارت کی بنیاد جن بنیادوں پہ ہوتی ہے ان بنیادوں پہ قائم رہنا ضروری ہے، ورنہ عمارت گر جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ایک دفعہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے ہم اللہ سے مانگیں اپنے ملک کی حفاظت، اپنے ملک کی ترقی، اپنے ملک کے اندر اسلامی نظام، اپنے ملک کے اندر اسلامی تعلیمات، اپنے ملک کے اندر وہ تمام باتیں جو ایک مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے شہر میں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے قصبے میں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے کھیت و کھلیانوں میں ہونی چاہیے، وہ ساری باتیں ہم اختیار کریں، اور پھر اپنے کاروبار کے لیے بھی دعا کریں، اپنے روزگار کے لیے بھی دعا کریں، تو پھر اللہ رب العالمین دیکھیے کیسے نوازیں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، یا تو اللہ رب العالمین وہی چیز عطا فرماتے ہیں جو مانگا، یا اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے کوئی اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں جو اس سے زیادہ خطرناک اس کے لیے باعث بن سکتی تھی، اور تیسری صورت یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان کا مانگا ہوا کبھی ضائع ہوتا ہی نہیں ہے، یقین رکھیں آپ جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا،
اور پھر اس کے بعد جب اللہ سے یقین سے مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ضرور خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔